بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ فوج نے طے کر لیا ہے کہ اب آرام سے نہیں بیٹھنا، چیزوں کو سیدھا کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے اندر ہجان کی جو کیفیت ہے اس وقت وہ باقاعدہ طور پر اس کو طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئین کے مطابق الیکشن کرائیں، ان سے پوچھیں یہ کہ انہوں نے کن نے کہا کہ آئین کے باہر الیکشن ہوں گے۔ میرا ایک سوال ہے انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، پوچھنا چاہیے کہ یار یہ بتائیں کہ اگر آئین کے باہر جا رہے ہیں تو بتا دیں کیا کہاں سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 90 دن میں ہونا چاہیے، 90 دن میں ہونا چاہیے۔ یہ تو یہ جڑے تسی حلقہ بندیاں والی گل کیتی تھی، یہ جو اپروول آپ نے دی تھی، یہ کیوں دی تھی اپروول؟ اور کیا اپروول جو دی ہے وہ غیرہ ہی نہیں ہے؟ کیا وہ ان حلقہ بندیوں کو کیے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے؟ آئین تو بڑا کلیئر ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ پاکستان میں ایک لاڈلا ہے سر، اور اس لاڈلے کو کیا کہتے ہیں اسے صدقے واری جان لئی، وہ کھیلن کو چاند مانگتا ہے سر، ان چاند لے آگے دیر لئی باقاعدہ طور پر ایک موومنٹ شروع کی جا رہی ہے جو وکلا کی جانب سے ہے۔ وہ وکلا جو ہیں ان کا جو ماضی ہے اس میں ضرور یہ بات شامل ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہوئی ہیں، مثلا اعتزاز احسن صاحب، مثلا کھوسا صاحب، مثلا حامد خان صاحب، بڑے جگادری قسم کے یہ کیا کہتے ہیں وہ ہیں اپنا وکیل ہیں، اور بڑے انہوں نے لیڈ کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ وہ افتخار محمد چودھری، سمجھ گئے نا میرے ہاتھ کے اشارے سے، ہاں، افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں ان کو بحال کرانے میں وکلا نے بڑا رول پلے کیا تھا۔ اچھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بات ہے جو اتنی کھل کے شاید پہلے میں نے نہیں کی، لیکن میں اب آپ کو بتا دوں کہ وہ ساری کی ساری جو موومنٹ ہے نا سر، وہ باقاعدہ طور پر سپانسرڈ تھی بائی جنرل کیانی۔ جنرل کیانی اس وقت کیا تھے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا نا سر، وہ پاکستان کے اندر اہم ترین اور مضبوط ترین محکمے کی جانب سے اس کو سپانسر کیا گیا تھا اور لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ میں اس وقت لاہور پریس کلب کا نائب صدر ہوا کرتا تھا، اور لکیلی کہہ لیں کہ ان دنوں ہمارے صدر تھے گرایا صاحب۔ گرایا صاحب جو ہے، محسن گرایا ان کا پورا نام ہے، غلام محسن گرایا، وہ ان دنوں کینیڈا گئے ہوئے تھے اور چند دن کے لیے گئے تھے، تو پھر اسے قائم مقام صدر تو مطلب ہے کہ میں ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ میرے ساتھ بھی ڈسکس ہوئی تھی، اور خاک سر نے انکار کر دیا تھا کہ سر مجھے معافی دے دیں، اور جس کو میں نے انکار کیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا اپنا ایک دوست تھا، اس کو میں نے انکار کیا تھا۔ لیکن آج تک وہ بندہ جو ہے انہوں نے کہنا تو کیتا سی نا انکار پوا تو تے بھگتیا پائے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن نیند کی گولی کھائے بغیر سر نیند آتی ہے، اور یہ ذہن کے اوپر بوجھ نہیں ہے کہ ہم نے افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے ایک فضول قسم کی جو ہے وہ تحریک شروع کی نہیں کی۔ میں کم از کم اس بات پر اون اوتھ جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ افتخار چودھری کی جو بحالی کا معاملہ تھا وہ صرف ان کی نوکری کے لیے تھا، اور پیچھے سے ایک ہاتھ تھا جو فائنلی پھر کامیاب ہو گیا۔ پھر جنرل کیانی صاحب آرمی چیف بنے، پھر ایک باری پھر بنے، ٹھیک ہے، 6 سال آرمی چیف رہے وہ، تو بہت لمبا پیریڈ جو ہے انہوں نے اس کو انجوائے کیا۔ ساری کہانیوں کے پیچھے ایسی۔ اب معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے سر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ وکلا جو ہیں یہ بڑے سنسیئر ہوں گے اپنی موومنٹ کے اندر، اپنے جو ان کے تھاٹس ہیں اس میں بڑے وہ کلیئر ہوں گے، ان میں بڑا ان کا محبت، پیار، عقیدت، لو، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ نظریہ، وہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن سر پیچھے سے وہ سپورٹ نہیں ہے، اب باقاعدہ پش ہوتا ہے نا، پش، وہ نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی اس تحریک میں پانی کے بلبلے والا سین ہے، یعنی پانی جو ہے اس میں بلبلے پیدا ہوئے۔ بلبلے والی بارش سنی نا تسی، وہ بارش ہوندی ہے بلبلے والی، اس تو بعد بھائیں دھپ نکلدی تے او کلاس دا ہبس اور گرمی ہوندی جہاں حساب کوئی نہیں۔ بھائیں اے تحریکاں اجدیاں نے، یہ جو وکلا کنونشن ہوا ہے اس کا رزلٹ جو ہے نا اب تک یہ برآمد ہوا ہے کہ جناب پانی دا بلبلہ، ٹھیک ہے، کھالا پیلا موجڑا، جت کے پیسے لگنے تھے، ظاہر ہے وکلا کی تنظیم کے لگے پیسے، اتنے گئے لوکی روٹی چھٹی گاتی تے اللہ اللہ خیری صلاح۔ میں اس بات کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں، اس پانی کے بلبلے میں سے ککھ نہیں نکلنا سر۔ نہ یہ تحریک پہلے تو چل ہی نہیں پانی، اور اگر چلانے کی کوشش بھی کی گئی تو سر بہت برے طریقے سے یہ ناکام ہوگی، بلکہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس تحریک کے اندر بھی وہ جو تھی اپنا
جنرل مشرف کے دور میں جو افتخار محمد چودھری صاحب کو بحال کرانے کے حوالے سے تحریک تھی، وہ تحریک جو ہے وہ یہ میں ہاتھ جو کرتا ہوں نا وہ میں کہنا نہیں چاہتا، لوگ برا مانتے ہیں. مجھے ایک دو دوستوں نے، وجاہت صاحب نے خاص طور پہ ڈانٹا تھا. میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی تو پھر انہوں نے ڈانٹا تھا. وجاہت صاحب کے ساتھ یاری دوستی ان کی مہربانی ہے، ادروائز وہ بڑے کیا کہتے ہیں ایک باقاعدہ دانشور آدمی ہیں. سچی بات یہ ہے. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے 30-32 سال سے جو وجاہت صاحب ہیں ان کے ساتھ میرا ایک محبت کا، عقیدت کا، پیار کا، بھائی بندی کا تعلق ہے. تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. باہر تو اس لیے میں سر نہ ہوں، میں کی کرا، میرا اندر بھی سیٹسفائی نہیں ہوں. بھائی نے کیتا بڑا پیڑا ہوا سانڈل، تو لہٰذا میں ایسے کر کے آنکھ کر دیتا ہوں جب بھی افتخار صاحب کا نام آتا ہے نا. اچھا، اس تحریک میں بڑا جناب وکلا نے نا رولا پایا کہ جناب اسی جڑا نا کالا کوٹ ہے، تیرا ووٹ ہے اور کوئی نہیں روک سکتا، اور اسی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایک دن سر غصہ جا چڑھ گیا پرویز مشرف کو. وہ آپ بیٹھ گیا باقاعدہ طور سے نا، مطلب کیا کہتے ہیں ایٹ دا ہیم آف دا فیئرس، وہ بیٹھ گیا. انہوں نے کہا لاؤ پھینٹی. سر جی آپ یقین کریں، یہ دن تھا سر 2 یا 3 نومبر 2007. سر اس دن جڑی پھینٹی پئی نا، 700 سے زیادہ وکیل تھے جن کو لاہور کے اندر لب کے پھٹیاں تھلے لک گئے سن. وہ لب کے پولیس نے ڈولی ڈنڈے کر کے ماریا. آنسو گیس تھی، انیوا، وہ سارا کچھ. چونکہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا باقاعدہ طور پہ. میرے ایک کزن بلکہ وہ بھی وکیل تھے، بعد میں وہ ہائی کورٹ کے جج بھی بنے، وہ بھی پکڑے گئے تھے. اچھا، وہ شریف آدمی، بالکل تھارو جینٹل مین آدمی، ٹھیک ہے، وہ پکڑے گئے اور پھر وہ ان کو شادرہ ٹاؤن کے کسی تھانے میں رکھا. وہ پھر ہمارے ایک اور کزن ہے، انہوں نے پھر سفارش لڑا کے انہوں نے کوئی منجی دوائی، ورنہ پائن اگلے سارے نے پونجے بہا لیا سی. بلکہ پونجے بہن جو کہ نہیں سی چھڑیا. یعنی وہ بیٹھ نہیں پاتے تھے، وہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، وہ لیٹ نہیں پاتے تھے. پولیس نے انج ماریا، وشا کے ماریا. ٹھیک ہے، یہ مال روڈ کے اوپر یہ مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد سے 1.5 سال تک، 1.5 تک تھے کم از کم کوئی وکیل سڑک پہ نہیں سی آیا افتخار چودھری کی بحالی کے لیے. پھر بعد میں جب دوبارہ اشارے شروع ہوئے، پش ملا تھے آ گئے. اب یہ پش کے بغیر چلانا چاہ رہے ہیں تو چلا کے دیکھ لو سر. میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہو سکے گی، کیونکہ وکیلوں کے اندر اتنی اب طاقت ہے نہیں. پہلے بھی 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں اور بڑے واضح تقسیم ہے. اور وہ جو دھڑے ہیں جنہوں نے پہلے مارے مرے کھائی تھی نا سر، وہ دوسرے پاسے سے لوگ سن، ان کے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں. باہر بات لمبی ہو گئی. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ہجان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بچنا چاہیے. فوج جو ہے انہوں نے کچھ سٹیپس ایسے لیے ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی ان کے بنتے نہیں ہیں لینے. مثلا ڈالر دی اڑان روکنا انہوں کا کام تھوڑی یار، فرینکلی. یہ تو گورنمنٹ جو ہے سویلین انہوں کا کام ہے، ایف آئی اے کا کام ہے. ہوں بھی تو ایف آئی اے انہوں نے کہنے چھاپے مار دی پئی نا. رینجرز کی کام ہے کہ جناب وہ اتنے ناکے لاوے. لیکن پاکستان کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو اس کے علاوہ چارے کوئی نہیں ہے. اور آرمی چیف نے باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کیا اور انہوں نے بتایا تاجروں کو کہ جناب کچھ ہو جائے ہوں اسی آرام نے نہیں بیٹھا گے، ڈالر تھلے لے آواں گے، چیزوں کو ہم اس کے کینڈے چ لے کے آواں گے، جو ان کی اصل اوقات ہے وہاں پر لے کر آئیں گے. 2-3 دنوں کی کاروائی دے وچ آپ دیکھ لیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ اب ڈالر کو اوپن مارکیٹ کے اندر فرق پڑا ہے اور ڈالر کافی سستا ہوا ہے، نیچے آیا ہے. اگرچہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو اوورال فائدہ کوئی نہیں ہوا. امپیکٹ آتا ہے، بہت تھوڑا آتا ہے، کیونکہ یہ جو اوپن مارکیٹ کا ڈالر نا سر، یہ چوری کا ڈالر. یہ آپ نے کیا کہتے ہیں بلنتی ماری، یہ وہ پیسہ ہے جو بلیک منی ہے جس کو آپ نے چھپایا ہوتا ہے. یعنی اگر فرض کرتے ہیں کسی بندے کے پاس 1 ارب ڈالر ہے، میں ایمی ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں، یا 1 کروڑ ڈالر ہے اور اوپن اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کا پاکستانی اکانومی کو کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ 1 کروڑ ڈالر کی بجائے اگر فرض کرتے اس کے پاس 1000 ڈالر بھی ہے اور وہ بینک کے اندر موجود ہے تو اس کا پاکستانی اکانومی کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا ڈالر دی اڑان اتنے گئی سی نا وہ نیچے آئی ہے، تو وہ اس کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہوا ہی ہے کہ جو انٹر بینک ہے وہ بھی تھوڑا سا نیچے آیا ہے.
بہر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اب وہ کام کرنے پر بھی مجبور ہو گئی ہے جو ادھر ہیگا نہیں کرنے والا. ٹھیک ہے, یہ کیوں مجبور ہوئی ہے یہ ایک لمبی بات ہے. پھر گل جڑی آ جا کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تے آئے گی جنہوں نے یہ تجربہ کیتا. چنگا بھلا نواز شریف دی گورنمنٹ ٹر رہی سی, وہ خام خواہ چلتی گڈی نو ٹکا مار کے تے اس بھائی نو اتنے بہاتا. نتیجہ پھر آپ کے سامنے سارا پاکستان ہی بھگت رہا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار پھر کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر باقاعدہ طور پر آرمی چیف نے جس چیز کا اعادہ کیا وہ یعنی باقاعدہ طور پہ یوں سمجھ لیں, میں اس کو جس طرح سے دیکھ رہا ہوں وہ عمران خان اینڈ کمپنی اور تحریک انصاف کی طرف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مذموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور اس کے نتیجے میں ایسے عناصر مزید ناکام ہوں گے. یعنی اب یہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کون کرتا ہے جھوٹا, مجھے بتائیں. یوتھیے کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو ایک گل یوتھیے نو کہی جا رہی ہے. کچھ یوتھی ہیں جو انگلینڈ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, چنگے بھلے ہوندے سن پاکستان میں ہوتے ہوئے, پتہ نہیں انہوں نے کی ہوا ہے. وہاں پر جا کے ان کا جو ہے نا تھوڑا سا کوئی لیول ہی لگ گیا, راضی روٹی کھان لگ پہ ہونے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس طرح کے پوسٹ لگاتے ہیں. تو کئی بار ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سر جان دیو تہاڈی مہربانی, یا پاکستان آ گل کرو, ادروائز ایسی پوسٹ نہ لگائیں. تو نہیں بات آئے تو پھر بندے کو بلاک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بہت گھٹیا, بڑا فضول اور لغو پروپیگنڈا جو ہے وہ ریاستی اداروں کے بارے میں تحریک انصاف کے لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں. اور زیادہ تر وہ ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, جو یہاں بیٹھے تھے انہوں نے تھوڑا جا ہاتھ پہ آیا تھا, ہلکا ہلکا اثر آیا ہے, لیکن وہ جاری و ساری ہے. تو یہ جو بات انہوں نے کی کور کمانڈر کانفرنس میں, یہ عمران خان کے لیے کھلی چتاونی ہے, یا سیدھی یہ ہے کہ سیدھے ہوئیو کاکا تن نبڑن لگے ہیں. تو اب یوتھیوں کی باری جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی آہنی ہاتھوں کے ساتھ ان کو نبڑنے کی طرف جانے لگے ہیں. مجھے اس بات کا ادراک بھی ہے اور میرے پاس اس کی انفارمیشن بھی ہے. مشکل کے ساتھ اب ہفتہ ہی رہ گیا, سمجھ لو ہفتے بعد جو ہے نا چیزاں کسی ہور پاسے ٹر پڑنیاں نے. حالات جو ہیں وہ سیدھے ہونے کی طرف جائیں گے, پاکستان کا بھلا ہوگا, اور جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے ان کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے. مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.